منور صبح کر لے اور روشن شام کرتا چل، تو اپنی آخرت کے واسطے کچھ کام کرتا چل، بھلا اس چند دن کی زندگی کا کیا ٹھکانہ ہے، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کرتا چل۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 77۔ سورۃ النساء کا 11واں رکوع اور 5ویں پارے کا 8واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الم تر الی الذین، کیا آپ نے انہیں نہ دیکھا، قیل لہم، جن سے کہا گیا، کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ روک لو، یعنی ابھی جہاد نہ کرو، اپنے ہاتھ جہاد سے ابھی روک لو۔ مشرکین مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کو بہت تکلیفیں دیتے تھے۔ ہجرت سے پہلے صحابہ کرام کی ایک جماعت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کافروں سے لڑنے کی اجازت دیجیے، انہوں نے ہمیں بہت ستایا ہے، بہت تکلیفیں دی ہیں، یہ ہمیں بہت اذیتیں دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے ساتھ جنگ کرنے سے ہاتھ روکو، نماز و زکوٰۃ جو تم پر فرض ہے وہ ادا کرتے رہو۔ حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں، اس سے ثابت ہوا کہ نماز و زکوٰۃ جہاد سے پہلے فرض ہوئیں۔ الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم، کیا آپ نے انہیں نہ دیکھا جن سے کہا گیا اپنے ہاتھ روک لو، یعنی ابھی تم جہاد نہ کرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دو۔ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا، ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں، اور بدر شریف کی حاضری کا حکم دیا گیا، پھر اس کے بعد احد شریف کی حاضری کا، پھر اس کے بعد اور جنگیں ہوئی اور غزوات ہوئے۔ اذا فریق منہم یخشون الناس، تو ان میں بعض لوگوں سے ایسا ڈرنے لگے، کہ خشیت اللہ، جیسے اللہ سے ڈرے، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ، یعنی جتنا اللہ سے ڈرنا چاہیے اتنا بعض لوگوں سے ڈرنے لگے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ جب انہیں جہاد کا حکم دیا گیا تو انہیں اپنی جان کا خوف پیدا ہوا۔ یہ خوف طبعی تھا کہ انسان کی جبلت میں، فطرت میں یہ چیز ہے، انسان کی جبلت ہے، فطرت ہے کہ موت و ہلاکت سے گھبراتا اور ڈرتا ہے۔ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ، اور وہ بولے، اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ یہ سوال حکمت کی وجہ معلوم کرنے کے لیے تھا، اعتراض کے لیے نہ تھا۔ اسی لیے اس سوال پر ان کو زجر و توبیخ نہ کی گئی، ان کی مذمت نہ کی گئی، بلکہ جواب تسکین بخش انہیں عطا فرمایا گیا۔ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ، اور وہ بولے، اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا؟ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، تھوڑی مدت تک ہمیں اور جینے دیا ہوتا۔ یعنی مراد یہ ہے کہ یہ جہاد فرض ہو گیا، اب ہم جنگ کریں گے تو جنگ میں جا کر موت آ جائے گی، تو کچھ ہمیں مہلت مل جاتی، ہم کچھ زندگی گزار لیتے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے،
متاع الدنیا قلیل، دنیا کا برتنا تھوڑا ہے، دنیا کی زندگی مختصر ہے، اس کا سامان بہت مختصر ہے، یہ زائل ہونے والا ہے، فانی ہے۔ والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور ڈر والوں کے لیے آخرت اچھی ہے، جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں ان کے لیے آخرت بہت بہتر ہے۔ تو دنیا کی قلیل زندگی کی پرواہ نہ کرو اور آخرت کے حصول کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دو۔ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور تم پر دھاگے برابر ظلم نہ ہوگا، اور تمہارے اجر کم نہ کیے جائیں گے، تمہیں پورا پورا اجر ملے گا۔ تو پھر جہاد میں اندیشہ نہ کرو اور جہاد میں جانے میں تحمل نہ کرو۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں ہو موت تمہیں آ لے گی، اگرچہ مضبوط قلعوں میں ہو۔ تو موت سے رہائی پانے کی کوئی صورت نہیں، موت سے بھاگنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ جب موت ضروری ہے تو بستر پر مر جانے سے اللہ کی راہ میں جان دینا بہت بہتر ہے، کہ یہ آخرت کی سعادت کا سبب ہے۔ یہاں پہ فرمایا گیا کہ تم چاہے جتنے بھی حفاظتی اقدام کر لو، مضبوط قلعوں میں اپنے آپ کو بند کر لو، پھر بھی جو موت لکھی ہے وہ ضرور آئے گی۔ ایک دن آخری مقرر ہے، ایک سانس آخری مقرر ہے، اور ہمیں دنیا سے جانا ہے۔ جب موت سے فرار ممکن نہیں تو موت سے ڈرنے کے بجائے آخرت کی تیاری کی جائے، اور اگر میدان جہاد میں موت آ جائے تو اس سے بڑی اور کیا سعادت ہوگی۔ جان تو ویسے ہی جانی ہے، اگر اس جان کے جانے کے بدلے میں آخرت میں کامیابی مل جائے اور شہادت نصیب ہو جائے تو یہ ایک مومن کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے تاریخ الخلفاء میں یہ واقعہ لکھا کہ ایک بادشاہ تھا، اسے یہ خبر دی گئی کہ تیری موت فلاں دن ہوگی، فلاں وقت ہوگی، اور بچھو کے کاٹنے سے ہوگی۔ اب ظاہری سی بات ہے، بادشاہ کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی آخرت کی فکر کرتا اور نیک اعمال اختیار کرتا اور ایک ایک دن گنتا رہتا کہ اب میری موت اتنی قریب آ چکی ہے، لیکن یہ دوسرے چکروں میں پڑ گیا۔ اس نے ماہرین کو بلایا اور یہ پوچھا کہ یہ بتائیے کہ بچھو سے بچنے کی کیا کیا تدابیر کی جا سکتی ہیں۔ تو ماہرین نے اس کو بہت ساری تدابیر بتائیں، وہ ساری تدابیر اس نے اختیار کی۔ اس نے ایک صاف ستھرا تالاب بنایا، اس کو اس نے بالکل خالی کر دیا، اچھی طرح اس تالاب کو چیک کیا، پھر گھوڑے کو اپنے ہاتھ سے غسل دیا اور اچھی طرح گھوڑے کی ٹانگوں اور کان وغیرہ کو چیک کیا کہ کہیں کوئی بچھو نہ ہو۔ پھر اچھی طرح کپڑے چیک کر کے جھاڑ کر اس نے کپڑے پہنے، اس سے پہلے غسل کیا اور گھوڑے پہ سوار ہو کر بیچ تالاب میں آ گیا اور اسے صاف پانی سے بھر لیا۔ پھر یہ کہنے لگا کہ اگر میری موت بچھو سے لکھی ہوئی ہے تو بچھو آئے گا کیسے، کیونکہ ماہرین نے کہا کہ بچھو پانی میں تیر نہیں سکتا۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں تالاب میں کھڑا ہوں، چاروں طرف پانی ہے اور گھوڑے پر میں بیٹھا ہوں، میرا گھوڑا تالاب میں کھڑا ہے، چاروں طرف پانی ہے، بچھو نہ گھوڑے پر ہے، نہ میرے لباس میں ہے، نہ پانی میں ہے، تو اب وہ باہر سے آئے گا تو کس طرح تیر کے پہنچے گا۔ جیسے ہی وہ وقت آیا تو امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو وقت اس کی موت کا لکھا تھا وہ وقت آیا تو گھوڑے نے اس کی طرف منہ کیا اور اسے چھینک آئی، اس کے ناک کے اندر سے بچھو نکلا اور وہ اس کے اوپر گرا اور اس نے ایسا ڈنک مارا کہ وہ اسی وقت ہلاک ہو گیا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں ہو موت تمہیں آ لے گی اگرچہ مضبوط قلعوں میں ہو۔
ہم جتنے بھی حفاظتی اقدامات کریں، جتنا بھی اپنی صحت کا خیال کریں، ہم لمحہ بلمحہ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور موت اپنے وقت پر آئے گی۔ ہمارے لیے وہ اچانک ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک وقت مقرر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں جذبہ جہاد، شوق شہادت نصیب فرمائے، ناموس رسالت پر، حضور کے نام پر ہمیں اپنا سب کچھ قربان کرنے کا رب العالمین جذبہ عطا فرمائے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور انہیں کوئی بھلائی پہنچے، یعنی پیداوار کی کثرت ہو جائے، پھلوں کی اور اناج کی کثرت ہو، مالی طور پہ فوائد پہنچے ہیں، بارشیں اچھی ہو جائیں، یقولوا هذه من عند اللہ، تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی یہ منافقین کی عادت ہے کہ جب انہیں کوئی بھلائی پہنچے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، اور انہیں کوئی تکلیف پہنچے، جیسے قحط سالی ہو جائے، بارشیں بند ہو جائیں، فصلیں خراب ہو جائیں، یقولوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، تو کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے آئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہیں کہ یہ مشکلات ہمیں آپ کی وجہ سے آئی ہیں، جب سے آپ مدینے میں آئے ہیں ہمارے لیے پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کتنے بد نصیب لوگ ہیں۔ قل کل من عند اللہ، آپ فرما دیجئے سب اللہ کی طرف سے ہے، قحط سالی ہو یا رزق کی فراوانی ہو، رنج ہو، غم ہو، راحت ہو، آرام ہو، تکلیف ہو، فتح ہو، شکست ہو، حقیقت میں سب اللہ کی طرف سے ہے۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، تو ان لوگوں کو کیا ہوا، کوئی بات سمجھتے معلوم ہی نہیں ہوتے، یعنی اتنی جہالت والی باتیں وہ کرتے ہیں۔ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اے سننے والے، تجھے جو بھلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے۔ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ، اور جو برائی پہنچے، تکلیف پہنچے، وہ تیری اپنی طرف سے ہے کہ تو نے ایسے گناہوں کا ارتکاب کیا کہ تو خود اس کا مستحق ہو گیا، یعنی یہ تیرے گناہوں کی وجہ سے ہے، یہ گناہوں کی نحوست ہے۔ یہاں برائی کی نسبت، تکلیف کی نسبت بندے کی طرف مجاز ہے، اور اوپر جو ذکر ہوا وہ حقیقت تھی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ بدی کی نسبت بندے کی طرف برسبیل ادب ہے، یعنی ادب کا تقاضا یہ ہے کہ تکلیف کی نسبت انسان اپنی طرف کرے۔ خلاصہ یہ کہ بندہ جب فاعل حقیقی کی طرف نظر کرے تو ہر چیز کو اسی کی طرف سے جانے، یعنی جب بندہ یہ نظر کرے کہ میرا رب خالق ہے، مالک ہے، حقیقی سب کچھ کرنے والا وہی ہے، تو ہر چیز کو اس کی طرف سے سمجھے۔ اور جب اسباب پر نظر کرے تو برائیوں کو، تکلیفوں کو اپنی شامت نفس کے سبب سے سمجھے، یعنی یہ سمجھے کہ میں نے گناہ کیے ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے یہ تکلیفیں آئی ہیں۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے، ہمارے معاشرے میں لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب کوئی خوبی ہو، جب کوئی کمال حاصل ہو جائے، جب کوئی کامیابی حاصل ہو جائے تو اپنی بڑائیاں کرتے ہیں، اور نقصان ہو جائے تو کہتے ہیں کیا کریں، نصیب میں لکھا ہوا تھا۔ اور بعض لوگ اس موقع پر بعض ایسے جملے کہہ دیتے ہیں جو ناشکری، شکوہ اور شکایات کے زمرے میں آتے ہیں، اور زیادہ نقصان ہو جائے تو بعض لوگ کفر تک بک دیتے ہیں۔ حالانکہ طریقہ یہ ہے کہ جب خوبی نصیب ہو، کوئی کامیابی نصیب ہو، لوگ تعریفیں کریں تو بندہ کہے کہ میرا کیا ہے، یہ تو محض میرے رب کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے، باقی ہم میں تو کوئی طاقت نہیں ہے۔ اور جب نقصان ہو جائے تو بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرے اور یوں عرض کرے
کہ میرے گناہوں کی نحوستیں ہیں جن کی وجہ سے یہ پریشانی آتی ہیں، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ فرمایا وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو برائی پہنچے، جو تکلیف پہنچے، وہ تیری اپنی طرف سے ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور اے محبوب ہم نے آپ کو سب لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، یعنی عرب ہوں عجم ہوں، ساری مخلوق کے لیے آپ رسول بنائے گئے۔ سارے جہاں کے لوگ، کل جہاں آپ کے امتی ہیں۔ یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلالت منصب اور رفعت منزلت کا بیان ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ کافی ہے گواہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت عامہ پر اللہ تعالی کی گواہی کافی ہے، یعنی اللہ گواہی دیتا ہے کہ آپ ساری مخلوق کے رسول ہیں، تو سب پر آپ کی اطاعت اور آپ کا اتباع فرض ہے۔ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول میں حضرت علامہ فخر الدین رازی علیہ رحمہ، جن کا سن وصال 606 ہجری ہے، ان کی تفسیر عالم اسلام کی مشہور ترین تفسیر ہے تفسیر کبیر۔ آپ اپنی تفسیر میں اس کا شان نزول یہ لکھتے ہیں، یہ بات تفسیر کبیر 4 جلد صفحہ نمبر 150 پر ہے، اور اسی آیت کریمہ کے تحت ہے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یقول من احبنی فقد احب اللہ، بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے کہ جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ، اور جس نے میری فرمانبرداری کی اس نے اللہ کی فرمانبرداری کی۔ فقال المنافقون، تو منافق بولے، لقد قارب هذا الرجل الشرک، بے شک ضرور یہ مرد شرک کے قریب ہو گیا ہے۔ انداز دیکھیں کس قدر بے ادبی کا انداز ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر شرک کا منافقین الزام لگا رکھے ہیں۔ وَهُوَ أَن يَنْهَى أَن نَعْبُدَ غَيْرَ اللَّهِ، حالانکہ ہمیں منع کرتے ہیں کہ غیر اللہ کی پوجا ہم نہ کریں۔ وَيُرِيدُ أَن نَتَّخِذَهُ رَبًّا، اور چاہتے یہ ہیں کہ ہم انہیں رب مان لیں۔ كَمَا اتَّخَذَتِ النَّصَارَى عِیسیٰ، جیسا کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مان لیا۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ، تو اللہ نے اس آیت کو نازل فرمایا۔ اور اسی مفہوم کی بات تفسیر خازن 1 جلد صفحہ نمبر 405 پر حضرت علامہ علاء الدین علی بن محمد بن ابراہیم البغدادی نے لکھی ہے، جن کا سن وصال 725 ہجری ہے۔ جس طرح آج کل کے گستاخ بے دینوں کی عادت ہے کہ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کا ذکر ہو تو فوراً الزام لگا دیتے ہیں کہ آپ نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے ملا دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے جو گستاخ بے ادب بددین تھے، منافق تھے، انہوں نے یہ الزام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لگا دیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میری اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، میری فرمانبرداری اللہ کی فرمانبرداری ہے، اپنی ذات کو اللہ سے ملا رکھے ہیں، اپنی ذات کو اللہ کے برابر سمجھ رکھے ہیں، چاہتے یہ ہیں کہ ہم انہیں خدا مان لیں۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ ومن تولی، اور جس نے منہ پھیرا اور آپ کی اطاعت سے اعراض کیا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو ہم نے آپ کو ان کے بچانے کو نہ بھیجا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کرنے والے
انتہائی بدنصیب لوگ ہیں، وہ اپنے آپ کو تباہی اور بربادی میں ڈالنے والے ہیں۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةً، اور کہتے ہیں ہم نے حکم مانا۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، پھر جب آپ کے پاس سے نکل کر جاتے ہیں تو ان میں ایک گروہ جو کہہ گیا تھا اس کے خلاف رات کو منصوبے گھانٹتا ہے، منصوبے بناتا ہے۔ یہ آیت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی جو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں ایمان اور فرما برداری کا اظہار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمیں حکم فرمائے اس کی اطاعت ہم پر لازم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں آتے تو اس طرح وہ باتیں کرتے، لوگوں کے سامنے بھی اس طرح کا اظہار ہوتا، اور پھر جب یہ اٹھ کر جاتے تو رات کو یہ اس کے خلاف منصوبے بناتے، کس طرح لوگوں کے دلوں سے حضور کی محبت نکالی جائے، کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی لوگوں کے دلوں میں داخل کی جائے، کیسے لوگوں کے دل حضور کی محبت سے خالی کیے جائیں اور ان کے دلوں میں وسوسے پیدا کیے جائیں، دین اسلام کو، مسلمانوں کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے نقصان پہنچایا جائے، رات کو یہ مشورے کرتے اور منصوبے بناتے۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ لکھ رکھتا ہے ان کے رات کے منصوبے، یعنی ان کے نامہ اعمال میں ان کے منصوبے لکھے جا رہے ہیں، ان کی حرکتیں لکھی جا رہی ہیں، اللہ انہیں ان کا بدلہ دے گا۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو اے محبوب آپ ان سے چشم پوشی کریں، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کام بنانے کے لیے کافی ہے۔ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، تو کیا قرآن میں وہ غور نہیں کرتے، کیا قرآن کے علوم اور اس کے احکام کو اور اس کی حکمتوں کو نہیں دیکھتے کہ قرآن نے اپنی فصاحت سے ساری مخلوق کو عاجز کر دیا ہے، کوئی قرآن کی فصاحت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ غیبی خبروں سے منافقین کے احوال اور منافقین کے مکر و فریب کو قرآن مجید فرقان حمید نے کھول کر بیان کر دیا اور اولین اور آخرین کی خبریں دی ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن، تو کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اور اگر وہ غیر اللہ کے پاس سے ہوتا تو ضرور اس میں بہت اختلاف پاتے، یعنی اگر یہ قرآن اللہ کی کتاب نہ ہوتا، یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو اس میں بہت اختلاف لوگ پاتے۔ زمانہ آئندہ کے متعلق غیبی خبریں مطابق نہ ہوتی، جیسا کہا گیا ویسا نہ پایا جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا، قرآن نے جو فرمایا ویسا ہی ہوا۔ قرآن پاک کی غیبی خبروں سے آئندہ پیش آنے والے واقعات مطابقت کرتے چلے گئے، جس طرح قرآن نے فرمایا ویسا ہی ہوتا گیا، تو ثابت ہوا کہ یقیناً وہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے۔ نیز اس کے مضامین میں بھی کوئی آپس میں اختلاف نہیں، اسی طرح فصاحت و بلاغت میں بھی کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ مخلوق کا کلام فصیح بھی ہو تو سب یکساں نہیں ہوتا، کچھ بلیغ ہوتا ہے، کچھ رقیق ہوتا ہے، جیسا کہ شعراء اور زبان دانوں کے کلام میں دیکھا جاتا ہے کہ کوئی کلام بہت ملیح ہوتا ہے اور کوئی بہت پھیکا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کے کلام کی شان ہے کہ اس کا تمام کلام فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ مرتبے پر ہے۔ اول سے لے کر آخر تک قرآن مجید فرقان حمید نور ہی نور ہے اور دلوں کی دنیا بدلنے والا ہے۔
اسے جتنی دفعہ پڑھیں لطف میں ذوق میں اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے۔ قرآن پاک پڑھنے کی جسے لذت مل جائے اس کا دل چاہتا ہے بس میں قرآن ہی پڑھتا رہوں۔ دیکھیں، قبر کے اندر عبادت کرنا انسان پر لازم نہیں ہے، عبادت کا تعلق دنیا سے ہے۔ جب دنیا سے انسان چلا جاتا ہے تو پھر جو قبر میں یا آخرت میں وہ عبادت کرے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، وہ نامہ اعمال میں نہیں لکھا جاتا۔ لیکن پھر بھی سلف صالحین کی یہ خواہش تھی کہ ہمیں قبر میں قرآن پاک کی تلاوت کا موقع ملے، جیسا کہ حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہے۔ آپ کی قبر کے برابر میں ایک قبر کی کھدائی ہو رہی تھی، 2 صالح شخص قبر کی کھدائی کر رکھے تھے کہ ایک اینٹ گر گئی اور اس اینٹ سے آپ کی قبر کھل گئی، ایک نور اس قبر سے باہر آ رہا تھا، اور اس میں ان کی نظر پڑی کہ حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر تحد نظر وسیع ہو چکی ہے، اور آپ کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ انہوں نے فوراً جلدی اس اینٹ کو دوبارہ رکھ دیا اور حضرت ثابت بنانی کے گھر گئے۔ حضرت ثابت بنانی کی ایک صاحبزادی تھیں، ان سے پردے میں انہوں نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ کے والد کیا نیک عمل کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ پہلے آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے دیکھا کیا ہے۔ تو انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا۔ تو آپ کی صاحبزادی کہنے لگیں کہ میرے والد قرآن پاک کثرت سے پڑھا کرتے تھے، پوری رات قرآن پاک کی تلاوت کرتے، اور جب قرآن پاک مکمل ہوتا، ختم قرآن کا موقع ہوتا، تو ختم قرآن کے موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو آپ ایک دعا ہر دفعہ کیا کرتے کہ اے اللہ، میں قرآن پاک پڑھ کر بڑی لذت پاتا ہوں، تو مجھے قرآن پاک قبر میں بھی پڑھنے کی اجازت مرحمت فرما، اور مجھے توفیق دے کہ میں قبر میں بھی قرآن پاک پڑھوں۔ تو صالحین کہنے لگے سبحان اللہ، اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک پڑھنے کا ہمیں بھی ذوق و شوق عطا فرمائے، اور روزانہ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اور جب ان کے پاس کوئی بات اطمینان یا ڈر کی آتی ہے اس کا چرچا کر بیٹھتے ہیں۔ اطمینان سے مراد یہ ہے کہ اسلام کی فتح کی کوئی خبر آ جائے، ڈر کی بات یہ ہے جیسے مسلمانوں کی شکست کی کوئی خبر آ جائے تو یہ اس کا چرچا کر دیتے ہیں، جس سے نقصان ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی فتح کی شہرت سے کفار میں جوش پیدا ہو جاتا ہے، اور مسلمان سے وہ انتقام لینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، تو کبھی کبھی فتح کی شہرت دینے کا بھی وقت نہیں آیا ہوتا۔ مسلمان پہلے اس شہر کو فتح کر کے اپنے مقام تک واپس آ جائیں اور محفوظ جگہ پہنچ جائیں، پھر خبر دینے کا فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن منافقین اس طرح کی خبروں کو اڑا کر مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح کبھی کبھی شکست کی خبر سے مسلمانوں کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اگر اس میں رسول اور اپنے ذی اختیار لوگوں کی طرف رجوع لاتے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو ضرور ان سے اس کی حقیقت جان لیتے یہ جو بات میں کاوش کرتے ہیں۔ یہ مراد یہ ہے کہ اگر اکابر صحابہ جو صاحب رائے ہیں، صاحب بصیرت ہیں، ان کی بارگاہ میں اور رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ خبر لے جاتے اور خود اس کی شہرت نہ کرتے بلکہ ان کے پاس یہ خبر رکھتے، تو وہ مناسب سمجھتے تو اس کی شہرت کر دیتے، اور مناسب نہ سمجھتے تو منع کر دیتے کہ اس خبر کی شہرت نہ کی جائے۔ یہاں پہ فرمایا گیا کہ جو لوگ استنباط کرنا جانتے ہیں، جو استدلال کرنا جانتے ہیں، وہ ضرور اس خبر کی حقیقت جان لیتے کہ اس خبر کو پھیلانے سے
کیا فائدہ ہوگا یا کیا نقصان ہوگا۔ مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت میں دلیل ہے قیاس کے جواز پر، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک علم تو وہ ہے جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات سے اور اس کے ظاہر سے حاصل ہوتا ہے، اور ایک علم وہ ہے جو قرآن و حدیث سے استنباط اور قیاس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ امور دینیہ میں ہر شخص کو دخل دینا جائز نہیں، جو اہل ہوں اس کو تفویض کرنا چاہیے، معاملہ اس کے سپرد کرنا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں جو بہت بڑی خرابی پیدا ہوئی، وہ خرابی یہ پیدا ہوئی کہ مختلف قسم کے ٹی وی چینل آ گئے، اور ٹی وی چینل پر کسی بھی دینی مسئلے پر بحث جب کی جاتی ہے تو دین کے ماہرین کو نہیں بلایا جاتا، بلکہ ایک یا دو دینی ماہرین ہوتے ہیں، باقی مختلف شعبوں کے لوگ ہوتے ہیں، اور پھر وہ علم نہ ہونے کے باوجود دینی مسئلے میں بک بک کرتے ہیں، اپنی غلط رائے دیتے ہیں، جس سے لوگ دین کے معاملات میں مس گائیڈ ہوتے ہیں، وہ غلط سمجھ لیتے ہیں۔ اس طرح ہرگز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دین کا معاملہ ہے تو دینی ماہرین کو بلایا جائے اور انہی سے رائے لی جائے۔ اور پھر یہاں پر جو ہوسٹ ہوتا ہے یا اینکر پرسن جو ہوتا ہے، وہ بات میں بیچ میں اپنی بات وہ ڈالتا رہتا ہے، علماء گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنی رائے کا دخل دیتا جاتا ہے، اور پھر ہوتا ہی ہے کہ جب پروگرام ختم ہوتا ہے تو آخر میں فائنل جو بات کرتا ہے وہ ہوسٹ کرتا ہے، جو بالکل جاہل ہوتا ہے، یا اگر بالکل جاہل نہیں ہوتا تو عالم نہیں ہوتا، وہ قرآن و حدیث کا ماہر نہیں ہوتا۔ پھر بے پردہ عورتوں کو بٹھایا جاتا ہے، کرکٹر بیٹھے ہوتے ہیں، عام کاروباری آدمی ہوتے ہیں، ڈاکٹر، انجینئر، جس کا دل چاہتا ہے بیٹھ کر قرآن و حدیث پر تبصرے شروع کر دیتا ہے۔ لیکن یہ صرف ظلم قرآن و حدیث کے معاملات میں کیا جاتا ہے۔ اگر ڈاکٹری کا مسئلہ ہو تو ڈاکٹروں کو بٹھائیں گے، اگر انجینئرنگ کا مسئلہ ہو تو انجینئر کو بٹھائیں گے، ہاں جب دین کا مسئلہ ہو تو ہر ایک کو بٹھا دیتے ہیں، چاہے وہ دینی مسئلے میں ماہر ہو یا نہ ہو۔ تو یہاں پر مفسر فرماتے ہیں کہ امور دینیہ میں ہر شخص کو دخل دینا جائز نہیں ہے، جو اہل ہو معاملہ اس کے سپرد کرنا چاہیے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو ضرور تم شیطان کے پیچھے لگ جاتے مگر تھوڑے۔ یہاں پر فرمایا اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا۔ اللہ کے فضل سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور آپ کی آمد ہے، اور تم پر اس کی رحمت نہ ہوتی تو رحمت سے مراد قرآن پاک کا نزول ہے۔ تو اگر یہ دو چیزیں نہ ہوتی تو تم ضرور شیطان کے پیچھے لگ جاتے اور کفر میں اور گمراہی میں گرفتار رہتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے محبوب کے صدقے میں اور قرآن کے صدقے میں ہدایت عطا فرما دی، اور تم کفر سے اور گمراہی سے باہر نکل گئے۔ یہاں پہ فرمایا الا قلیلا، ہاں تھوڑے لوگ ایسے ہوتے کہ جو قرآن کے نزول سے پہلے بھی اور حضور کی آمد سے پہلے بھی حق پر قائم تھے اور بعد میں بھی وہ قائم رہتے، جیسے زید بن عمرو بن نفیل، ورقہ بن نوفل، قیس بن ساعدہ، یہ وہ اہل کتاب تھے جو حضور کی آمد سے پہلے حق پر قائم تھے۔ فقاتل فی سبیل اللہ، تو اے محبوب اللہ کی راہ میں لڑو، چاہے کوئی آپ کا ساتھ دے یا نہ دے، چاہے آپ اکیلے رہ جائیں، لیکن اللہ کی راہ میں لڑیں۔ اللہ اکبر۔ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ اس پر تفسیری حاشیہ کیا لکھتے ہیں؟ تو اے محبوب اللہ کی راہ میں لڑو کے تحت لکھتے ہیں خواہ کوئی تمہارا ساتھ دے یا نہ دے اور تم اکیلے رہ جاؤ۔ مسلمان کو یہ پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ حق میں کون میرا ساتھ دے گا۔ حق پر انسان قائم رہے اور حق کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرے۔ لوگ ساتھ دیں تو ٹھیک، نہ دیں تب بھی وہ پریشان نہ ہو، وہ اپنا کام کر لے۔
لا تکلف الا نفسک، آپ تکلیف نہ دیے جائیں گے مگر اپنے دم کی، صرف خود اللہ کی راہ میں نکل جائیں، آپ اسی کے مکلف ہیں، اور دوسروں کو ترغیب دلائیں۔ اگر لوگ نہیں نکلتے تو وہ خود اس کے ذمہ دار ہیں۔ وحرد المؤمنین، اور مسلمانوں کو آپ آمادہ کریں، یعنی آپ جہاد کی انہیں تبلیغ کریں۔ اگر مسلمان جہاد کے لیے نہ نکلیں تو آپ نکل جائیں، آپ صرف اپنی جان کے مکلف ہیں۔ شان نزول بدر صغرا کی جنگ۔ بدر صغرا سے مراد ہے، ایک تو 17 رمضان کو 2 ہجری میں بدر کے میدان میں جو غزوہ بدر ہوا، جس میں 70 کافر مارے گئے اور 70 گرفتار ہوئے اور 14 مسلمان شہید ہوئے، اسے کہتے ہیں بدر کبریٰ۔ پھر اس کے بعد احد شریف کی جنگ ہے۔ احد شریف کی جنگ سے جب ابو سفیان واپس ہو رہے تھے، اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے اور کافروں کے سردار تھے، تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، ہم احد کے میدان میں آپ لوگوں سے بدلہ لینے کے لیے آئے تھے، لیکن ابھی ہمارا بدلہ پورا نہیں ہوا۔ آپ نے ہمارے 70 آدمی مارے تھے اور 70 گرفتار کیے تھے، تو ہم نے آج احد کے میدان میں 70 آدمی آپ کے مار دیے، لیکن ہم کسی کو گرفتار نہیں کر سکے، تو ابھی بدلہ لینا باقی ہے۔ آئندہ سال بدر کے مقام پر ہماری اور آپ کی جنگ ہوگی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاءاللہ فرمایا۔ جب اس کا وقت آ پہنچا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں جانے کے لیے لوگوں کو دعوت دی۔ اس وقت ابو سفیان کا ایک جاسوس بھی مدینہ شریف میں آ چکا تھا، اور اس نے لوگوں کو کافروں کی تیاریوں کے بارے میں بہت زیادہ ڈرا دیا، یعنی کافروں کی طاقت کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر اس نے پیش کیا، جس سے مسلمان پریشان ہو گئے۔ تو بعض مسلمانوں پر اب بدر کے میدان میں جانا گرا ہوا بھاری گزرا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ جہاد نہ چھوڑیں اگرچہ تنہا ہوں، اللہ آپ کا ناصر ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یہ حکم پا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر صغرا کی جنگ کے لیے روانہ ہوئے۔ صرف 70 سوار آپ کے ہمراہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح عطا فرمائی۔ جب آپ بدر کے میدان میں پہنچے تو کافروں پر ایسا روب طاری ہو گیا کہ وہ راستے سے بھاگ گئے، بدر کے میدان میں وہ نہ پہنچ سکے۔ مسلمانوں کے پاس مال تجارت تھا، وہیں بدر کے میدان میں انہوں نے بیچ کر بہت زیادہ نفع کمایا اور بڑی شان و شوقت کے ساتھ وہ واپس ہوئے۔ عسى الله ان يكف باس الذين كفروا، قریب ہے کہ اللہ کافروں کی سختی روک دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، مسلمانوں کا یہ چھوٹا سا لشکر کامیاب آیا اور کفار ایسے مروب ہوئے کہ وہ مسلمانوں کے مقابل میدان میں نہ آ سکے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شجاعت میں، بہادری میں سب سے اعلیٰ ہیں۔ آپ کو تنہا کفار کے مقابل تشریف لے جانے کا حکم ہوا اور آپ اس کے لیے آمادہ بھی ہو گئے، اور آپ کی زبان پر یہ کلمات حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کافروں کے مقابلے میں آپ تشریف لے گئے اور صرف 70 افراد آپ نے اپنے ساتھ رکھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ میدان جنگ میں آپ اس جگہ پر کھڑے ہوتے جہاں پر بڑے سے بڑا بہادر بھی کھڑے ہونے میں خوف محسوس کرتا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جو حضور کے برابر میں صحابی کھڑے ہوتے، ہم انہیں سب سے زیادہ بہادر سمجھتے کہ حضور کے برابر میں کھڑا رہنا میدان جنگ میں ایک مشکل ترین امر تھا، کیونکہ حضور میدان جنگ میں جو سب سے مشکل جگہ ہوتی وہاں پر کھڑے ہو کر دشمن کا مقابلہ کرتے۔ واللہ اشد بأسا و اشد تنکیلا، اور اللہ کی آنچ سب سے سخت تر ہے اور اس کا عذاب سب سے کرا ہے،
یعنی اللہ رب العالمین کا عذاب بہت سخت ہے، اس کی پکڑ بہت سخت ہے، کفار اللہ کے عذاب سے اور اس کی پکڑ سے بچ نہ سکیں گے۔ من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا، جو اچھی سفارش کرے، کسی سے کسی کی سفارش کرے کہ اس کو نفع پہنچائے یا کسی مصیبت یا بلا سے اسے نجات دلائے، اور وہ سفارش شریعت کے موافق ہو، تو فرمایا اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے۔ من یشفع شفاعتا حسنتا، جو اچھی سفارش کرے، یکن لہ نصیب منہا، اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں ایک تو نیکی کی ترغیب دینی چاہیے۔ جب ہم نے کسی کو نیکی کی ترغیب دی، کوئی عمل کرے گا تو جب تک عمل کرے گا ہمیں ثواب ملے گا۔ دوسری چیز کہ کوئی غریب ہے اور کوئی ہمارا جاننے والا ہے، ہم اسے سفارش کریں کہ فلاں کی آپ مدد کر دیں، یا کوئی مصیبت میں ہے تو اس کی مصیبت دور کرنے کے لیے اگر ہم میں طاقت ہو تو ہم دور کریں، اگر ہم میں طاقت نہیں تو جس میں طاقت ہے اس کو مشورہ دیں کہ آپ اس کی مدد کریں، تو انشاءاللہ اسے بھی ثواب ملے گا اور ہمیں بھی ترغیب دینے کا ثواب ملے گا۔ وَمَن یشفع شفاعتا سیئا، اور جو بری سفارش کرے، یکن لہ کفل منہا، اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے۔ بری سفارش سے مراد یہ ہے کہ کسی کو گناہ کی ترغیب دلائے یا کسی پر ظلم کا کہے، اس طرح کی باتیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اور جب تمہیں کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو تم اس سے بہتر لفظ جواب میں کہو یا وہی کہہ دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے۔ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے۔ جواب میں افضل یہ ہے کہ سلام کرنے والے کے سلام پر کچھ الفاظ بڑھا دے۔ مثلا پہلا شخص السلام علیکم کہے تو دوسرا شخص کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور اگر پہلے نے ورحمۃ اللہ بھی کہا تھا تو جواب دینے والا وبرکاتہ بڑھائے، یعنی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، پس اس سے زیادہ سلام و جواب میں اور کوئی اضافہ نہیں۔ تو سلام بھی اتنا ہے، جواب بھی اتنا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں ومغفرۃ، تو اس سے منع کیا گیا کہ یہ سلام کے جو الفاظ ہیں وہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پر مکمل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ اسے اور آگے الفاظ کہتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ملاتے ہیں، یہ سب منع ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، جواب میں کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافر کو سلام نہ کریں، گمراہ کو سلام نہ کریں، فاسق کو سلام نہ کریں، استنجا کرنے والے مسلمانوں کو سلام نہ کریں۔ جو شخص خطبہ یا تلاوت قرآن یا حدیث یا علم کی محفل میں یا اذان یا تکبیر میں مشغول ہو، اس حال میں ان کو سلام نہ کیا جائے، اور اگر کوئی سلام کرے تو ان پر جواب دینا لازم نہیں۔ جو شخص شطرنج، چوسر، تاش، گنجفا وغیرہ کوئی ناجائز کھیل کھیل رہا ہو یا گانے بجانے میں مشغول ہو، غسل خانے میں ہو، برہنہ ہو، ننگا ہو، اس کو سلام نہ کیا جائے۔ آدمی جب اپنے گھر میں داخل ہو تو بیوی کو سلام کرے۔ صدر الافاضل علیہ رحمہ لکھتے ہیں، ہندوستان میں یہ بری غلط رسم ہے کہ میاں بیوی کے اتنے گہرے تعلقات ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کو سلام سے محروم کرتے ہیں۔
باوجود کہ سلام جس کو کیا جاتا ہے اس کے لیے سلامتی کی دعا ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ ہند میں، پاکستان میں، انڈیا میں رواج ہے کہ بیوی شوہر کو سلام نہیں کرتی اور شوہر بیوی کو سلام نہیں کرتا، اسے معیوب سمجھا جاتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ رسم غلط ہے، حالانکہ اتنے خاص تعلقات ہیں پھر بھی ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا سے کیوں محروم کیا جاتا ہے. بہتر سواری والا کمتر سواری والے کو سلام کرے، کمتر سواری والا پیدل چلنے والے کو سلام کرے، پیدل چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے، چھوٹے بڑے کو سلام کریں اور تھوڑے افراد زیادہ کو سلام کریں. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی خدا نہیں. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور وہ ضرور تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا جس دن میں کوئی شک نہیں. یقیناً قیامت کا دن ضرور قائم ہوگا. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی، یعنی اس سے زیادہ سچا کوئی نہیں، اس لیے کہ اس کا کذب ناممکن اور محال ہے. اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بول سکتا، اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ بولنا ناممکن ہے، کیونکہ جھوٹ بولنا عیب ہے اور ہر عیب اللہ پر ناممکن ہے، وہ تمام عیبوں سے پاک ہے. الحمدللہ سورۃ النساء کا 11واں رکوع مکمل ہوا. اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے.